بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر حلال جانور کی قربانی کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے چند جانوروں کی قربانی کا حکم دیا ہے اور اس میں ان کی تمام اقسام اس میں شامل ہیں، اور ان کے علاوہ باقی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ جانور حلال ہی کیوں نہ ہوں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو وہ کون سے جانور ہیں اور کتنے ہیں؟ وہ تین قسم کے جانور ہیں، ان کی قربانی جائز ہے۔ نمبر ایک اونٹ، نمبر دو گائے، نمبر تین بکری۔ ان تینوں قسم کے جانوروں کے اندر ان کی تمام اقسام شامل ہیں۔ اونٹ کے اندر نر مادہ اونٹ اونٹنی شامل ہے، گائے کے اندر بھینس، بیل اور اس طرح بچڑا بچڑی، یہ ساری اس کے اندر قسمیں شامل ہیں، اور اس کے اندر ساتھ ہی بکرے کے اندر بکری، بکرا، دمبا، مینڈا، مینڈی، دمبی، یہ ساری قسمیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اب اونٹ کی کتنی عمر ہونی چاہیے اور گائے کی کتنی عمر ہونی چاہیے، بکری کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ شریعت نے ان جانوروں کی عمروں کا بھی اعتبار کیا ہے اور ان کی عمریں مقرر کی ہے کہ اگر اونٹ کی عمر 5 سال ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر وہ 5 سال سے ایک دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اس طرح گائے، بھینس، بھینسا، بچڑا، ان کی عمر 2 سال ہو اور 2 سال سے اگر ایک دن بھی کم ہے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور بکرا بکری کے اندر کم از کم 1 سال ہے اور 1 سال سے ایک دن بھی کم ہو تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھیڑ اور دمبے میں کم از کم 1 سال ہے، البتہ یہ ہے کہ یہ بھیڑ اور دمبا ایسا ہو کہ وہ اگر 6 ماہ کا ایسا ہے کہ وہ موٹا تازہ اتنا ہے کہ اس کو 1 سال والے دمبوں کے اندر یا 1 سال والے بھیڑوں کے اندر چھوڑا جائے تو وہ 1 سال کا محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض جانوروں کی عمریں کا جسم ایسا بڑھتا ہے، گرو کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے زیادہ کے محسوس ہوتے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھیڑ دمبے کے اندر اگرچہ وہ 6 ماہ کا ہو تو ان کی قربانی جائز ہے، اگر 6 ماہ سے وہ کم ہے تو پھر بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنی جسامت کے اعتبار سے 1 سال جیسا محسوس ہوتا ہو۔ اور اب اس عمروں کے اندر کون سے سال کا اعتبار کیا جائے گا؟ قمری سال کا اعتبار کیا جائے گا یا شمسی سال کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو سامعین، جانوروں کی عمروں کے اندر قمری سال یعنی اسلامی سال کا اعتبار ہوگا، یعنی اگر ایک جانور 9 ذی الحجہ کو پیدا ہوا تھا تو اب وہ عید کے ایام کے اندر اس کی اس 9 ذی الحجہ کو اس کی عمر 1 سال کی پوری ہو رہی ہے تو اس صورت کے اندر اس کی قربانی کرنا جائز ہوگا۔ اگر ایک جانور 13 ذی الحجہ کو پیدا ہو رہا تھا، وہ اس کی عمر سال 13 ذی الحجہ کو پورا ہو رہا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے ایام 3 ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی مغرب تک۔ اور اگر غروب آفتاب ہو گیا اور اس کے بعد اگر جانور کی کسی عمر پوری ہو رہی ہے تو اس صورت کے اندر اس جانور کو اس سال عید کے اندر قربان کرنا جائز نہیں ہوگا قربانی کے طور پر۔ ویسے اس کو قربان کرنا جائز ہے، قربانی کے طور پر اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ جو عمریں ہیں یہ ایک حد ہے، مطلب کم از کم اتنی عمر، زیادہ عمر والا جانور ہے، اگر کوئی بکرا ہے 2 سال کا ہو گیا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اس طرح اونٹ ہے وہ 5 سال سے زیادہ کا ہے، اس کی قربانی جائز ہے، اور اس طرح گائے ہے وہ 2 سال سے زیادہ کی ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب قربانی کے دنوں کے اندر بعض لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کے دانت چیک کر رہے ہوتے ہیں، تو دانت صرف اور صرف علامت کے طور پر ہوتے ہیں، اگر کسی جانور کے دانت نہیں نکلے، 2 دانت ایسے ہیں کہ وہ نہیں نکلے، تو وہ اس صورت کے اندر اگرچہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے تو اس صورت کے اندر اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر اس کی عمر پوری نہیں ہے اور 2 دانت بھی نہیں نکلے ہوئے تو اس صورت کے اندر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور بعض مرتبہ ہم یہ اس طرح بیپاری سے اتنا انسسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کو مجبور ہو جاتے ہیں اپنے جانوروں کے 2 دانت نکالنے پر کہ وہ زبردستی دانتوں بعض جانوروں کے دانت نہیں نکل رہے ہوتے لیکن وہ زبردستی پلاس کے ذریعے نکال دیتے ہیں یا دیگر چیزوں کے ذریعے نکال دیتے ہیں تاکہ جانور لوگوں کو زیادہ وہ محسوس نہ ہو کہ یہ جانور کی عمر پوری نہیں ہوئی، تو اس صورت کے اندر ایک بے زبان جانور کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، تو ایسے ہمیں اصرار زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، علامت کے طور پر یہ اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ علامت ہے، اور اگر یہ علامت کسی جانور کے اندر نہیں پائی جا رہی لیکن اس کی عمر پوری ہے، بعض جانوروں کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری عمر کو بھی ہو جاتے ہیں اور لیکن ان کے دانت نہیں نکل رہے ہوتے، تو ایسی صورت کے اندر ان جانوروں کی قربانی جائز ہوگی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم قربانی کے جانوروں کے عیوبات کے بارے میں بات کریں گے کہ کون سے اگر اونٹ کے اندر کون سا عیب ہو، گائے کے اندر، بکری کے اندر کون سا عیب ہو کہ جس کی وجہ سے ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اونٹ، گائے، بکری خریدتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن چیزوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، اور کن چیزوں کو شریعت کہتی ہے کہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔